ایک فیملی جا رہی ہے موٹر سائیکل کے اوپر اور سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے ہاتھ میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک جھنڈا تھا, وہ بھی ان سے چھین کر انہیں یہ اجلاس جب جاری تھا نا تو زرداری صاحب اٹھ کر چلے گئے اور پھر 2 گاڑیاں ان کے آگے پیچھے تھیں اور وہ کہاں گئے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ جہاں جہاں پر جس کو جتانا تھا انہوں نے جتا دیا. اب یہ اپنی غلطیوں کی تصحیح اس وقت جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں, جو چینلائز کر رہے ہیں نا پالیسی کو تحریک انصاف کے حوالے سے, اس میں ایک بہت بڑا فقدان نظر آتا ہے. ایک پریزائڈنگ آفیسر جو 1997 سے الیکشن ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا, ان کی ملاقات ہوتی ہے. جی جو ریٹ نکلا ہے ممبر قومی اسمبلی کا وہ 60 سے 65 کروڑ ہے. بالکل ٹھیک جا رہے ہیں آپ جویل لطیف صاحب. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ادھر انتخابات ہوئے اور ادھر جوڑ توڑ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. منڈی لگ گئی ہے اور خبر باہریہ یہ ہے کہ ایم پی اے کو اگر آپ نے خریدنا ہے اور اگر آپ کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں, یعنی حرام کی کمائی ہے, لوٹا ہوا کرپشن کا پیسہ ہے, تو ایک ایم پی اے آپ 35 سے 40 کروڑ میں خرید سکیں گے. یعنی وفاداریوں کو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کی آپ تبدیل کر سکتے ہیں. صرف آپ کو 35 سے 40 کروڑ روپیہ اس کی جیب میں ڈالنا ہے. اور اسی طرح جو ریٹ نکلا ہے ممبر قومی اسمبلی کا وہ 60 سے 65 کروڑ ہے. چونکہ قومی اسمبلی کی ایک بڑی سیٹ ہوتی ہے مرکز کے اندر, اگر آپ نے حکومت بنانی ہے اور قومی سطح کے جو پرس کو انجوائے کرنا ہے تو اس کے لیے ریٹ بھی بڑا ہوگا اور تگڑا ہوگا. ویورز, یہ سب کچھ اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. بہت سارے اس وقت ماؤتھ پیس آپ کو ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر بیٹھ کر یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جناب منڈیاں لگ گئی, آصف علی زرداری الحمدللہ اسلام آباد میں بیٹھ کر ریٹ لگائیں گے اور پی ٹی آئی کے لوگ بکنے کے لیے تیار ہیں. ایک تو چلا گیا, اب وہ کیوں گیا اس کے اوپر بھی مختلف تھیوریز اس وقت جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں. لیکن جو سب سے اہم تھیوری تھی وہ تھا اس کا سیاسی شجرہ نصب, اور اس کو ٹکٹ دینے سے پہلے وسیم قادر کو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں دھوکہ دے کر جائے گا, اور پھر وہ دھوکہ دے کر نکل گیا. ویورز, جہاں پر عدالتی رکاوٹیں موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن ایک بہت بڑی چٹان بن کر ان کے راستے میں کھڑا ہے. آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی, ہمارے نتائج کو روکا گیا, پاکستان کی عدالتی نظام خاموش, کمزور اور گونگا بہرا اندھا نظام, راستے میں جہاں پہ رکاوٹ بنا ہوا ہے وہیں پر پاکستان تحریک انصاف کی تھوڑی سی ہمیں ایک جو سست پالیسی ہے وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ نظر آ رہی ہے. آپ کو یہ معلوم تھا کہ پاکستان کی عدالتیں آپ کے ساتھ کیا کریں گی. آپ کو اس معاملے کو پہلے ہی الیکشن کمیشن کے سامنے رکھنا چاہیے تھا, اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ الیکشن کمیشن آپ کو ریلیف نہیں دے گا. جب ریلیف نہیں ملے گا پھر آپ عدالتوں میں جاتے ہیں. اب یہاں پر کیا ہوا کہ درخواستیں ہائی کورٹس میں گئی, ہائی کورٹس نے کہا کہ جناب ہم قانون یہ کہتا ہے کہ پہلے ریلیونٹ فورم پر آپ جائیں, اور جب تک وہاں سے فیصلہ نہیں آتا ہم اس کے اندر عمل جو ایک مداخلت ہے وہ نہیں کر سکتے. لہٰذا آپ کو الیکشن کمیشن اور پاکستان میں جانا پڑے گا. اس طرح آپ کے 2 سے 3 دن ضائع ہو گئے. 72 گھنٹے کا وقت ہے, مقابلہ سخت ہے اور وقت بہت تھوڑا رہ گیا, اور ابھی تک ایک پالیسی جو ہے وہ ہمارے سامنے پاکستان تحریک انصاف کی نہیں آئی. ہاں, کچھ لوگ جا کر صدر عارف الوی کو تو ملے اور انہوں نے رونا دھونا وہاں پہ رکھا اور بتایا کہ کس طرح دھاندلی ہوئی, اور اس کے اوپر ایک ہمیں ہومیوپیتھک قسم کا ایک سٹیٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نظر آیا. ویورز, اس وقت جو چینلائز کرنا ہے نا پالیسی کو تحریک انصاف کے حوالے سے, اس میں ایک بہت بڑا فقدان نظر آتا ہے. خان صاحب چونکہ جیل میں, انفارچونیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, ٹکٹ کی تقسیم کے اوپر بھی یہ ایک بہت بڑا معاملہ سامنے آیا جب خان صاحب نے خود کہا, اور جب ان کے سامنے یہ سوال مدعا اٹھایا گیا کہ جناب باہر ٹکٹس بک رہے ہیں اور غلط لوگوں کو ٹکٹ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. خان صاحب نے کہا کہ یار اندر تو یہ کاغذ نہیں آنے دیتے, 800 سے 900 کے قریب جو نام ہے میں انہیں کس طرح فائنلائز کر سکتا ہوں, اور میں باہر موجود نہیں ہوں, میں بتائیں کیا کر سکتا ہوں. پھر یہ سوال شعیب شاہین صاحب کے سامنے بھی رکھا گیا تو انہوں نے بھی ایڈمٹ کیا کہ غلطیاں ہوئی ہیں اور غلط لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا. چونکہ خان صاحب نے یہ فائنلائز چیزیں کرنی تھی, انٹرویوز ہوتے, ایک طرف آپ نے پورا 1 مہینہ لوگوں کے انٹرویوز کی اور کارکردگی کیا ہے وہ پوری قوم کے سامنے, اور دوسری طرف کاغذ جانے کی بھی اندر اجازت نہیں تھی, تو پھر یہ کام تو ہونے تھے. تو چینلائز پالیسیز اور ایک جو یونیلیٹرل قسم کی پالیسی ہے, کہیں فرد واحد یعنی خان صاحب اس کو کس طرح انالائز کریں گے, وہ ہمیں اس کے اندر نظر نہیں آیا. پھر لوگ بھاگے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان تحریک انصاف کے سامنے
ہمیں نظر آیا اور وہ اس سے اس وقت لڑ بھی رہے ہیں۔ اب ایک اعلامیہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جاری کیا گیا کہ مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا جی، کور کمیٹی کا اجلاس غالباً ہوا، بالکل ٹھیک ہے جی، پوری قوم کو یہ پتا ہے اور آپ کے دشمنوں کو بھی یہ پتا ہے، آپ کے مخالفین بھی آپ کے حق میں گواہیاں دے رہے ہیں کہ جناب ہم تو ہارے ہی ہارے، لیکن اصل مینڈیٹ یہ پاکستان تحریک انصاف کا تھا اور کھلی توہین کی گئی، لہٰذا یہ مینڈیٹ جو ہے انہیں واپس کیا جائے۔ جی ڈی اے باہر آ گئی ہے اور اب سندھ کے اندر بھی احتجاج ہوگا، اور اسی طرح اے این پی اور دیگر جماعتیں بھی جو ہار گئی، جماعت اسلامی ہار گئی، وہ بھی احتجاج کر رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے شانہ بشانہ اب احتجاج پنجاب میں بھی ہوگا، کے پی میں بھی ہوگا، اور سندھ کے اندر بھی احتجاج ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان والے پنجاب اسمبلی کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے حوالے سے کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی جاتی کہ جناب یہ ایک سازش اور ریاست کے خلاف سازش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ صرف اور صرف تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے ایک کریک ڈاؤن جو کیا جا رہا ہے۔ میں آج سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا جہاں پر ایک فیملی جا رہی ہے موٹر سائیکل کے اوپر اور سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک جھنڈا تھا، وہ بھی ان سے چھین کر انہیں ایک خوف کی علامت بنا کر یعنی اس پورے سین کو پیش کیا گیا۔ یار بچوں کے ہاتھ میں ایک جھنڈا تھا اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک فیملی اپنے گھر سے نکلتی ہے گاڑی کے اندر اور ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا تھا، آپ نے بچوں کا بھی لحاظ نہیں کیا، چھوٹے چھوٹے بچے، اور بیوی کہہ رہی ہے کہ خدا کے لیے مجھے تو گاڑی چلانی بھی نہیں آتی، تو میرے خامند کو چھوڑ دیں، یہ گاڑی تو کم از کم سائڈ پہ لگا دیں، میں کیسے گھر جاؤں گی، لیکن کوئی ان کی نہیں سنتا۔ اب اس فیملی کا کیا قصور تھا؟ آپ نے اس کو گاڑی سے نکالا اور آپ اس کو اپنے ساتھ تھانے لے گئے، تو یہ ہے آپ کا پاکستان۔ اب اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جو مینڈیٹ چھینے کے حوالے سے ایک بیانیہ تو جاری کیا، لیکن اب کرنا کیا ہے؟ میں آپ کو ویورز بتا دوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے یہ درخواستیں پہلے سے کچھ چلی بھی گئی ہیں میری اطلاعات کے مطابق، اور شعیب شاہین صاحب چلے گئے، باقی لوگ بھی چلے گئے، کیونکہ وہاں سے آپ کو خیر کی خبر نہیں ملے گی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کب یہ فیصلے آپ کے حق میں سنائے جاتے ہیں۔ پاکستان کا عدالتی نظام ہے جی، قاسم سوری صاحب کی ایک بہت بڑی اگزامپل موجود ہے، ڈپٹی اسپیکر بن گئے، حکومت ختم ہو گئی، لیکن کیس وہ آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا ہے، تو لہٰذا آپ عدالتوں سے اور نظام سے انصاف کی امید جو ہے وہ نہ رکھیں۔ اس وقت پریزائڈنگ آفیسرز لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں پرائیویٹ میٹنگز کے اندر کہ جناب کہ کس طرح دھاندلی کی گئی، اور نون لیگ کے آف دا ریکارڈ لوگ آپ کو یہ بتاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جناب ہمیں دھاندلی کے ذریعے جو ہے وہ الیکشن جتوایا گیا، الیکشن دھاندلی کے ذریعے جہاں پر جتوایا گیا، لیکن پھر بھی ہم جو ہیں وہ بری طرح ہارے ہیں، اور ہمیں اس کے اوپر جو ہے اپنی پالیسیز کے اوپر نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ اب کہاں کہاں کیسے دھاندلی ہوئی، اس پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا ایک لائعمل اور بیانیہ بنا کر سامنے آ رہی ہے۔ شعیب شاہین اور باقی لوگ جو ہے اس کے اوپر بڑا ایک واضح انہوں نے موقف اختیار کیا، پوزیشن لی ہوئی ہے۔ تحریک انصاف نے ایک ویب سائٹ لانچ کی جی، اب یہ بھی دیکھیں ظلم کیسے ہو رہا ہے۔ اس ویب سائٹ کے اوپر کیا تھا کہ جہاں جہاں سے بھی یہ لوگ ہارے تھے نا، وہاں پر انہوں نے فارم 45 کو اپلوڈ کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان کی عوام بھی دیکھے نا، صرف جس کو دکھانا ہے وہ نہیں دیکھ رہا، چلیں پاکستان کی عوام تو دیکھے نا کہ ان کے ووٹ کے اوپر کس طرح ڈاکہ ڈالا گیا، اور پھر اس ویب سائٹ کو بھی تھوڑی دیر کے بعد یعنی ہٹا دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان سے باہر جو بیٹھے ہوئے جو انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں نا، عالمی جریدوں کے، وہ ان ویب سائٹس کے اسکرین شاٹس کو کوٹ کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف اور آزادی اظہار اور اس کے ساتھ جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کو کس طرح ایک ایک کر کے ایلیمنیٹ جو ہے پاکستان کی سیاست سے ان فوکس تحریک انصاف جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کو اب کرنا کیا ہے؟ ویورز ایک تو میں آپ کو بات بتا دوں کہ تحریک انصاف کو بڑی آرگنائز قسم کی کیمپین کرنی پڑے گی اپنے ووٹ کو واپس لینے کے لیے، اپنے ان نشستوں کو جہاں پر ان کو ہرایا گیا اس کو واپس لینے کے لیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آپ سب لوگ جائیں اور اکٹھے ہو کر جائیں، الگ الگ مت جائیں، اور الیکشن کمیشن کے سامنے اس مدعے کو اٹھایا جائے، آئین اور قانون کے مطابق اسے اٹھایا جائے، اور اگر آپ کی کوئی بات نہیں سنتا تو پھر عدالتیں موجود ہیں، اور آپ نے اس حق کو حاصل کرنے کے لیے عدالتوں کا پھر آپ نے دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹانا ہے۔ اچھا جی، سپریم کورٹ پاکستان کے اندر بھی درخواست جا سکتی ہے، لیکن قاضی صاحب کریں گے کیا؟ قاضی صاحب پہلی بات تو اس درخواست کو نہیں لگائیں گے، بلے کا نشان کے اوپر نا آج بھی نظر ثانی اپیل جو ہے اس کے اوپر بینچ نہیں بن سکا۔ کسی نے یہ سوال اٹھایا، قاضی صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ باہر جا کر ہمارے خلاف بات کرتے ہیں اور ریلیف بھی آپ کو اس بینچ سے چاہیے، تو پہلے یہ فیصلہ کر لیں
کہ آپ نے ریلیف لینا ہے. پھر ان کو کہا گیا کہ جناب ہماری درخواست جو ہے وہ نہیں لگ رہی. انہوں نے کہا جی کہ ایسا کریں کہ سیم ڈالیں, مسلینیس درخواست ڈالیں جلدی سماعت کی, تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ایک درخواست دائر کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد قاضی صاحب جو ہیں وہ درخواست پر سماعت کرتے ہیں. لیکن جہاز پر بیٹھنے سے پہلے انہوں نے ایک سماعت کی کہ میں جہاز پر اگر بیٹھ جاتا تو نہ جانے اس ملک کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو جاتا. قاضی صاحب صبح ہو گئی ہے, آنکھیں کھولے, ظلم کی رات جو ہے وہ تمام ہوئی. پاکستان کی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور اس فیصلے کے مطابق اب آپ کو بھی فیصلے کرنا پڑیں گے. ویورز آپ کو بتا دیں کہ چکوال الیکشن نتائج سے متعلق ڈان چکوال کے ایک نمائندے ہیں جی نبیل, وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے چکوال میں تعینات کئی پریزائڈنگ آفیسر سے بات کی. اچھا یہ نا سب سے بہترین مائکرو لیول کے اوپر جو جرنلزم ہوتی ہے نا, بینگ اے جرنلسٹ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, چونکہ میں نے سڑک پہ کھڑے ہو کے صحافت کی ہے, میں نے عدالتوں کے اندر چل پھر کے صحافت کی ہے, جہاں پر خبر بن رہی ہوتی ہے ہم اس ماحول کا کئی برس تک حصہ رہے, اس کو آبزرو کرتے رہے. گولیوں میں کھڑے ہو کر صحافت کی, خودکش دھماکے ہمارے سامنے ہوتے رہے, ہمیں ٹارگٹ کیا گیا, ان دھماکوں میں کھڑے ہو کر صحافت کی. کئی بار ریاستی جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس تھے ان کے خلاف آواز بلند کر کے ہم نے صحافت کی. ہمیں جان سے مارنے کی طالبان کی طرف سے دھمکیاں ملتی رہی, ہمارے دوستوں کو مار دیا گیا, شہید کر دیا گیا. ہم نے ایسے ماحول کے اندر صحافت کی. ایک پریزائڈنگ آفیسر جو 1997 سے الیکشن ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا, ان کی ملاقات ہوتی ہے جی یہ جو صحافی جن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, چونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا خبر جو ہے وہ اس وقت موجود ہے اور لوگوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. ٹیلی ویژن کے اوپر تو آپ کو ایک مخصوص ایک بیانیہ آپ کو نظر آئے گا اور اسٹیٹمنٹ نظر آئیں گے جس کے اوپر کھڑکیاں شام کو کھل جاتی ہیں, لیکن اصل خبر ان صحافیوں کے پاس ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کانوائے میں, یعنی پریزائڈنگ افسر یہ کہتا ہے کہ ہمارے کانوائے میں لگ بھگ 50 پریزائڈنگ آفیسرز تھے, 50 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ اٹھائے وہ لوگ جو ہیں اپنی منزل مقصود کی طرف جا رہے تھے. صبح کے 4 بجنے والے تھے اور ہمیں چکوال کے ایک شاہراہ پر روکا ہوا تھا اور ابھی کانوائے پورا نہیں ہوا. جب پوچھا تو انہوں نے کہا جی کچھ لوگ اور بھی آ رہے ہیں, آپ ذرا انتظار کریں. جو پریزائڈنگ آفیسرز کمپلیکس کی حدود میں داخل ہو چکے تھے, بتایا جاتا ہے کہ ان کو آخری حد تک ذلیل و رسوا کیا گیا. فارم 45 اٹھائے پریزائڈنگ آفیسرز کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ جو نتائج ان کے پاس موجود ہیں وہ ٹیلی ویژن کے اوپر پہلے سے پہنچ چکے, ریڈیو پر سنا دیے گئے, اعلان کر دیا گیا, جس کو جتانا تھا آپ نے جتا دیا, لیکن فارم 45 تو ہمارے پاس تھا. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حلقہ این اے 58 کے رزلٹ کا اعلان جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے اور یہیں پر واردات جو ہے وہ ڈالی گئی, اور اسی طرح باقی حلقوں کے اندر بھی جو لوگوں کو روک کر جو ہے فارم 45 کے حوالے سے واردات ڈالی گئی ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہوتا یہ ہے کہ جہاں جہاں پر جس کو جتانا تھا انہوں نے جتا دیا. اب یہ اپنی غلطیوں کی تصحیح اس وقت جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں. افافن کی ایک رپورٹ آ گئی ہے جی, اور ڈیجیٹل فٹ پرنٹس کس طرح مٹائے جا رہے ہیں, اور اس میں بتایا ہی گیا جی کہ 260 حلقوں میں سے 135 کے آروز نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے. یہ بہت بڑے نمبرز ہیں, آپ اس کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے, یہ پاکستان کی عوام کا آپ سے سوال ہے. ریٹرننگ افسران کے اس عمل سے انتخابی شفافیت کے لیے الیکشن کمیشن کی کاوشیں متاثر ہوئی. ایک چارج شیٹ ہے یہ رپورٹ جو فافن کی طرف سے جاری کی گئی. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آروز نے 65 حلقوں کے نتائج کی تیاری میں انتخابی امیدواروں اور ان کے ایجنٹس کو جائزے سے روکا. رات 2 بجے تک نتائج تیاری کی. قانونی مہلت پر صرف 4 انتخابی حلقوں میں عمل ہوا. دھاندلی پر اس کے حوالے سے ویورز امریکہ کا بھی دفتر خارجہ کا جو ترجمان صاحب ہیں ان کا بھی ایک بیان آ گیا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں. کس بات کی؟ دھاندلی کی, اور الیکشن کے دوران لوگوں پر تشدد کی مذمت کرتے ہیں اور دھاندلی کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں. امریکہ نے عوامی اور نجی طور پر تحقیقات کا باقاعدہ مطالبہ کیا ہے. اب یہ جو دھاندلی کے دعوے ہیں ان کی چھان بین ہونی چاہیے. حکومت پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم صرف منتخب حکومت کے ساتھ بھائی بات کریں گے, اور وہ منتخب حکومت اگر آپ جس کو لانا چاہتے ہیں وہ نہیں ہے تو ان سے بات نہیں ہوگی. اب یہ ہو کیا رہا ہے؟ پہلی بات, آپ نے انٹرنیٹ سروس, فون سروس, آزادانہ تحقیقات, صحافی سب جو ہیں پیچھے ڈال کر آپ نے اپنی مرضی کے انتخابات کروا لیے, اور امریکہ اس وقت مگرمچھ کے آنسو رو رہا ہے. اب مگرمچھ کے آنسو, اور یہ مگرمچھ جو ہے نا یہ بڑے سائز کا مگرمچھ ہے, کیونکہ دیکھیں جی خان صاحب کی حکومت میں کو گرانے میں آپ کا ہاتھ تھا, اور آج آپ جمہوریت کی بات پاکستان کے اندر کرتے ہیں, کس منہ سے کرتے ہیں؟
اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب امریکہ سے سوال یہ کیا گیا کہ عمران خان کے ساتھ دیکھیں کس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے، عدالتیں انصاف نہیں کر رہی، تو کیا آپ اس کے اوپر آواز بلند کریں گے؟ تو امریکہ نے کہا کہ جناب یہ عدالتی معاملات ہیں، ہم اس کے اندر کسی طرح سے بھی مداخلت نہیں کر سکتے۔ اور آج آپ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے بڑے مگرمچھ کے آنسو جو ہیں وہ رو رہے ہیں، چھوٹا نہیں، یہ بہت بڑا مگرمچھ ہے جس کے آنسو آپ کو اس وقت نظر آئیں گے ایسے بیانات کی شکل میں۔ اور ویورز، اب آپ کو یہ خبر دے دیں کہ پاکستان میں جوڑ توڑ کا سلسلہ جو ہے اس وقت زور و شور سے جاری ہے۔ ماضی بعید کے دشمن اور ماضی قریب کے سجن جو ہیں وہ اس وقت ٹیبل پر بیٹھ کر یہ ڈیل جو ہے وہ فائنل کر رہے ہیں۔ مختلف قسم کی اسپیکولیشنز اس وقت آپ سن رہے ہوں گے، لیکن میری جن لوگوں سے یہ بات ہوئی اور جو میری اسیسمنٹ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج اصل میں ہوا کیا ہے۔ ایک تو دونوں طرف سے وفود کی ملاقات اور پھر سی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں جو آپشنز پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے باضابطہ رکھے گئے ان کو ٹیبل کیا گیا، اور اس میں جو پاور شیئرنگ کا فارمولہ ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ ہم کتنے عرصے کے لیے حکومت بنائیں گے اور انہیں کتنے عرصے کے لیے حکومت دی جائے، اور کیا یہ جو فارمولہ ہے فیزیبل بھی ہے یا نہیں، اور اس کے پاکستان پیپلز پارٹی کے فیوچر پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، کتنا پارٹی گین کرے گی، کیا وہ وفاق کے اندر مضبوط ہوگی، سندھ کے اندر مضبوط ہوگی، اور نون لیگ کے ساتھ جانے کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ پہلی چیز جو سیاسی جماعتیں کرتی کیا ہیں، انہوں نے اپنی جماعتوں کے اندر مختلف ماؤتھ پیس رکھے ہوتے ہیں، اور جب آپ نے کسی چیز کو نگیٹ کرنا ہو تو ماؤتھ پیس نمبر 1 کو کہا جاتا ہے کہ آپ جا کر یہ بیان دے دیں، اور آپ نے کوئی چیز منوانی ہو یا کسی کو کوئی سگنل دینا ہو تو پھر ماؤتھ پیس نمبر 2 کو کہا جاتا ہے کہ آپ جا کر یہ بات کریں، اور ہم obviously یہ تاثر دیں گے کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ رائے پیدا نہیں ہو سکی جس مقصد کو یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہوا کیا جی، فیصل کریم فنڈی صاحب نے کہہ دیا کہ بلاول زرداری صاحب جو ہیں اگر وہ وزیر اعظم کے امیدوار نہیں ہیں تو پھر ہم کیوں اتحاد کریں، کیونکہ یہ خواہش تو آصف علی زرداری کی بھی تھی، اور اس کو اب پارٹی کے لیول کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ رجسٹرڈ کروایا جا رہا ہے۔ پھر ویورز، یہ تجویز بھی آئی کہ سندھ اور بلوچستان کے اندر آپ حکومتیں بنائیں اور ڈیلیور کریں، اور اپنے جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کو گین کیا جائے، نہ کہ آپ اسے خرچ کر دیں جو اس وقت ہمارے پاس موجود بھی نہیں وفاق کی سطح پر، کیونکہ کل کو جب انتخابات ہوں گے تو ہم پھر پاکستان کی عوام کے پاس کس منہ سے جائیں گے، چونکہ بلاول بار بار اگر پاکستان کی عوام کو یہ کہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اور دیکھو اس نے کیا کیا ہے، تو پھر کل آپ کے پاس بیانیے ختم ہو جائیں گے۔ شہباز شریف کے بارے میں آپ اگر یہی گفتگو کریں کہ آپ نے ہسپتال بنائے اور موازنے اور مناظروں کی آپ اگر بات کریں، تو کل کو آپ پاکستان کی عوام کی عدالت میں جائیں گے تو آپ کا حشر بھی وہی ہوگا جو پنجاب کے اندر نون لیگ کا ہوا اور سندھ میں پیپلز پارٹی کا ہوگا اگر آپ نے ڈیلیور نہ کیا۔ یہی ہوگا نا، پھر کیا ہوگا، کیونکہ جی ڈی اے جس طرح سے جو ان کی طرف سے بیانات آئے، پیر بگاڑا صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ آپ زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھیں، اور اگر آپ زرداری صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تو پھر آپ کو صفر، آپ کے ووٹس جو ہیں وہ اور سیٹس آپ کو صفر کر دی جائیں گے۔ تو وہی ہوا، ان کی وہ سیٹس جہاں سے کسی طرح بھی وہ ہار نہیں سکتے تھے انہیں ہرا دیا گیا، اور سندھ زرداری کا ہے، اس بات کا اعلان کر دیا گیا، کیونکہ ان دونوں مین ایکٹرز کے ساتھ مل کر سینٹر میں ہمیں حکومت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پھر سوال تو یہ آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ بھائی اتنا تردد کیوں کر رہے ہو، اور کیوں اتنی آنیاں جانیاں ہمیں اس ٹیلی ویژن پہ نظر آ رہی ہیں؟ یہ سب تماشا ہے جی، جس طرح امریکہ بڑے مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں نا، اس طرح یہ جماعتیں بھی اس وقت روتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، کیونکہ یہ الیکشن سے پہلے جو ہے وہ طے کر لیا گیا تھا، اور میری خبر یہی ہے کہ ان دونوں کو یہ احساس تھا، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اگر آپ بیانات کو دیکھیں، اگر آپ دلیل مانگیں گے وہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں، تو وہاں پر آپ کو ضرور جو ہے وہ اینٹی پیپلز پارٹی بیانات ایک تمیز اور احترام کے دائرے میں نظر آئیں گے، لیکن دوسری طرف سے بلاول نے کھل کر جو ہے وہ تنقید کی، اور اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے بیک کیسے کرنا ہے۔ تو یہ اس کے اندر یعنی یہ پہلے سے طے تھا کہ ہمیں نمبرز نہیں ملیں گے تو ہم نے تحریک انصاف کے ساتھ تو حکومت نہیں بنانی، ہم تو پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کر حکومت بنانی ہے۔ تو ویورز، اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک تجویز یہ بھی آئی ہے پارٹی کے لیول کے اوپر، اور میری پیپلز پارٹی میں ایک دوست سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ بھی بات ہوئی اور تجویز سامنے آئی کہ انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے والی جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف سے بھی تو کوئی پوچھے جا کر کہ آپ کیا حکومت بنانا چاہتے ہیں اور آپ کی ساتھ کیا پلاننگ ہے۔ تو اسی لیے
یہ جو ان کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا نا، وہ مرہون منت کہنا چاہیے یا انتظار کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کا، کیونکہ بول اس وقت الیکشن کمیشن کے کورٹ میں ہے کہ وہ ان حلقوں کو جہاں پر نتائج کو روک دیا گیا اس حوالے سے کیا فیصلہ جو ہے وہ سناتا ہے۔ لیکن فیصلہ کیا ہوگا جی؟ فیصلہ ہمیں پتہ ہے کہ ان سیٹوں کو واپس نہیں کیا جائے گا، اور خواجہ آصف صاحب کے حلقے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو بلایا گیا واپس، اور انہیں کہا گیا کہ اس فارم کے اوپر دستخط کرو دوبارہ سے، اور اگر دستخط نہیں کرو گے تو دھمکیاں بھی ملی ہیں۔ اب یہ چیز چل تو رہی ہے، لیکن اس میں کتنی حقیقت ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اس طرح کی بھی خبریں اس حلقے سے آ رہی ہیں، اور ہم ان کو جھٹلا اس لیے نہیں سکتے کہ دیر از اے پاسبلٹی، کیونکہ جس طرح سے ویژولز موجود ہیں اور کس طرح سے لوگ اندر جاتے ہیں، روز روتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ میری بیٹی مجھے کیا کہہ رہی تھی، تو یہ سب چیزیں پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں۔ ویورز، پھر ہوتا ہی ہے کہ یہ اجلاس جب جاری تھا نا تو زرداری صاحب اٹھ کر چلے گئے، اور پھر 2 گاڑیاں ان کے آگے پیچھے تھی، اور وہ کہاں گئے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد آئے، اور کس سے ملنے گئے تھے اس کے حوالے سے بھی راوی جو ہے وہ خاموش ہے۔ اب نون لیگ، مجھے حیرانگی یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے کس طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر الزامات جو ہیں وہ شروع کر دی، اور جاوید لطیف صاحب، میں نے آپ کو ماؤتھ پیس کی بات کی نا، تو جاوید لطیف صاحب چونکہ انہیں مطلوبہ جو رزلٹس ہیں وہ نہیں ملے نواز شریف صاحب کے حوالے سے، اور جاوید لطیف کو رکھا اس لیے گیا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آپ نے بولنا ہے، تو انہوں نے بولتے ہوئے کیا اپنا نقطہ رکھا، یہ تنقید کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور اداروں کے اوپر۔ وہی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اداروں میں بیٹھے لوگوں نے ہمیں شکست دے دی۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو جب ووٹرز نکلا تو انہیں یہ تاثر تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے دوستی ہو گئی ہے، یا وہ ہمیں حمایت کر رہے ہیں۔ اس تاثر کو پیدا کرنے میں ہمارے کچھ دوستوں کا بھی باقاعدہ طور پر ہاتھ ہے، اور اس الیکشن میں ماضی کے برعکس اداروں کے سربراہان تو ایک پولیٹیکل رہے، مگر اداروں کے اندر بیٹھے کچھ لوگوں نے پسند ناپسند کی بنیاد پر کسی کو باہر کیا اور کسی کو لے آئی۔ یہ وہ اقدامات ہیں جن کی وجہ سے ریاست کمزور ہوتی ہے اور انتخابات کے نتائج پر سوالات اٹھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک جا رہے ہیں آپ جاوید لطیف صاحب، آج آپ ہار گئے، آپ کو ووٹ نہیں ملا، آپ کو آپ کے علاقے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ایک رکن نے ہرا دیا، تو آج آپ تنقید کرتے ہوئے انہی اداروں پر نظر آتے ہیں۔ ویورز، دوسری جو خبر ہے نا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اب سہولت کاری اور جس طرح سے نظام نے سہولت کاری کی ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون کی، شاید یہ جاوید لطیف اس کا کبھی بھی اس کو قبول نہیں کریں گے یا اس کو مانیں گے نہیں۔ اب یہ جو قانونی ماہرین جو فلور کراسنگ کے حوالے سے کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں، میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دیتا ہوں، اور یہ سٹیٹمنٹس اصل میں ہیں کیا۔ سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل جی اور پنجاب حسنین کاظمی صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواران اگر دوسری جماعت میں جائیں گے تو یہ فلور کراسنگ تصور ہوگی اور اس پر فلور کراسنگ سے متعلق قانون کا اطلاق ہوگا۔ ان کا موقف یہ ہے جی کہ کیونکہ الیکشن کمیشن نے ان امیدواروں کو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کی اجازت دی، یہ اہم نہیں بلکہ اہم یہ ہے کہ انہوں نے کاغذات نامزدگی میں کیا لکھا، کیا انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنی وابستگی ظاہر کی، پارٹی وابستگی کے بارے میں کوئی بیان حلفی دیا، جب پارٹی انہیں اور وہ پارٹی کو آن کرتے ہیں تو پھر الیکشن کی رائے بے معنی ہو جائے گی، یعنی الیکشن کمیشن کی رائے بے معنی ہو جائے گی۔ اس کے بعد سابق پروسیکیوٹر نیب اور 8 فروری انتخابات میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ NH56 راولپنڈی سے جماعت اسلامی کے امیدوار عمران شفیق ایڈوکیٹ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدواران نے انتخابات آزاد حیثیت میں لڑے، اس لیے اگر منتخب رکن کسی اور سیاسی جماعت کو جوائن کرتا ہے تو پی ٹی آئی اس وابستگی کو عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتی، چونکہ ان امیدواران کے پاس تحریک انصاف کا انتخابی نشان نہیں تھا۔ وکیل امجد پرویز صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ ہے جی، چونکہ یہ عمران خان صاحب کے مخالف پیش ہوتے رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی کے ساتھ وابستگی ظاہر کی ہے تو اس پر کوئی آرگومنٹ عدالت کے سامنے رکھا جا سکتا ہے، فیصلہ بالآخر عدالت میں ہی کیا جائے گا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ اگر آپ نے کاغذات نامزدگی میں حمایت یافتہ کا لفظ لکھ دیا تو پھر آپ کی ایفیلیشن کیا سٹینڈ کرے گی، عدالت نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، اور اگر سٹینڈ نہیں کرے گی تو اس کے اوپر آپ کو پھر اوبیسلی اس کی تشریح کرنی پڑے گی عدالت کی طرف سے، کیونکہ الیکشن ایکٹ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جناب یہ جو ہے نا آپ کا تعلق الیکشن سمبل کا، وہ الیکشن کی حد تک ہوتا ہے، اور اگر الیکشن سمبل آپ کو نہیں ملے گا تو پھر اوبیسلی وہ پارٹی اس کی ایفیلیشن اس جماعت کے ساتھ جو ہے وہ تصور نہیں کی جائے گی۔ ویورز، یہ اس وقت کی پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے۔
اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں. مشکلات اتنی تھی کہ سب کچھ آسان ہوتا چلا گیا. آپ کے سامنے ہے خان صاحب اندر بلہ نہیں ہے, اتنے سارے انتخابی نشانہ, تو پھر پاکستان کی عوام نے تحریک انصاف اور خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنا فیصلہ سنایا. اب یہ جو پیچیدگیاں ہیں ان کو کس طرح عبور کرنا ہے, اس کے اوپر اس ڈیبیٹ کو بڑا کریں. اینڈ پلیز کم بیک وتھ سم کمنٹس اینڈ سجیشنس جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہو. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے. اللہ